أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے فرما رہا ہے، اور یہ اس میں وہ مومن مخاطب ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں. ان کی یہ تمنا رہتی تھی کہ کاش یہ یہودی ایمان لے آئیں مدینے کے اور یہ ہم میں شامل ہو جائیں. یہ ان کی خواہش تھی کہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کریں. تو اب مسلمان تو یہی چاہتا ہے، اور پھر صحابہ اس وقت ضرورت تھی. آج تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے. اس وقت تو جو مسلمان مدینے سے وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ، اور جو مدینے میں مسلمان تھے وہ تھے، تو وہیں تک سمٹے ہوئے تھے. تو تبلیغی مشن تو ان کا چل ہی رہا تھا. وہ ان کی یہ خواہش اور یہ تمنا رہتی تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ امید کرتے ہو یہ یہودی تم پر، تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ ہوا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا پھر اس کو بدل دیتا تھا. اس کو سمجھنے کے بعد من بعد ما عقلوہ، کہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا اور اس کو بدل دیتا تھا، اس کو سمجھ لینے کے بعد کہ یہ حق ہے. کیا مطلب؟ آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کا ذکر جمیل اس کے اندر تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے جانثارو،
تم ان یہودیوں سے طمع کرتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ گزرا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا اور پھر اس کو بدل دیتا تھا اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون جانتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کر اس کو سمجھنے کے بعد اللہ کے کلام کو بدل دیتا تھا۔ انہی میں سے وہ گروہ گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اپنے مفاد کی خاطر اس کو بدل دیتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ تخلیے میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ یہودی جب آپس میں ملتے ہیں تنہائی میں مسلمانوں سے الگ ہٹ کر جب ملتے ہیں تو ان میں سے بعض سے کیا کہتے ہیں، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به، جب یہ ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، یعنی تمہیں بتا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جو کتاب توریت میں آ چکا ہے، کیا اس کے تعلق سے تم ان مسلمانوں سے بتا رہے تھے؟ ارے ایسا بتا رہے ہو تو یہ دلیل لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے کہ توریت میں تم لوگوں نے یہ پڑھا تھا لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تخلیہ میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں یعنی ایمان والوں کو، مسلمانوں سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تم پر واضح کی ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل اور ان کی صفات۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ تم پر اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس دلیل لائیں۔ جب تم سے سوالات ہوگا تو آخرت پر تو ایمان وہ بھی رکھتے تھے، تو کیا جواب بن پڑے گا؟ تم انہیں مت بتاؤ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ مطلب بعض یہودی جو مسلمانوں سے ملتے اور کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو وہ دوسرے لوگ ان سے کہتے تھے تم ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے حقیقت، اس کے بارے میں تو نہیں بتاتے ہو۔ اگر اس کے بارے میں بتا دیا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہیں تو تمہاری کتاب میں آگاہ کر دیا گیا تھا جب آخری نبی مبعوث ہو جائے تو اس پر ایمان لانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو ڈھکی ہوئی چیز کا علم ہے، دلوں کی گہرائیوں کے اندر کیا راز پنپ رہے ہیں اور کیا خیالات پیدا کر رکھے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بات بڑی ہو جائے، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی،
میرے تلاوت کرنے میں، بیان کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صاحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم اس کے وسیلے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہماری علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر مہلک بیماری سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔